العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاجمعین الاکرمین اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 7ویں نشست آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ چنانچہ آج کی اس محفل کا آغاز ہم تحویل قبلہ سے کرتے ہیں۔ سن دو ہجری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رجب تحویل قبلہ۔ تمام عبادات میں نماز عظیم ترین عبادت ہے جس کا ادا کرنا ہر بندے مومن پر فرض ہے۔ جس طرح نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، اسی طرح باطن پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ باجماعت نماز ادا کرنے کا سب سے بڑا ظاہری فائدہ اتحاد و اتفاق ہے، اور نماز میں اتحاد کے لیے ضروری ہے کہ کوئی جہت و سمت من جانب اللہ متعین ہو۔ جس طرف رخ کر کے نماز ادا کی جائے، چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں قیام فرما رہے کعبۃ اللہ کی جانب رخ کر کے نماز ادا فرمایا کرتے رہے، لیکن ہجرت کے بعد آپ بحکم خدا بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 57۔ یعنی کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، آپ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا جب کبھی آپ نماز ادا کرتے، لیکن جب مدینہ طیبہ آپ تشریف لائے ہجرت کے بعد تو آپ کا رخ بیت المقدس کی طرف ہوا کرتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نمازیں ادا فرمائی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ خانہ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا جائے۔ اکثر آپ وحی کے انتظار میں آسمان کی طرف چہرے مبارک اٹھا کر دیکھتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوقات میں سب سے افضل ترین ہے۔ بارگاہ الہی میں آپ کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ جو آپ کی رضا ہوتی ہے وہی خالق کائنات کی رضا ہوتی ہے۔ آپ کی خواہش کے مطابق کعبۃ اللہ شریف کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا گیا، کیونکہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسے تعمیر فرمایا تھا، اور یہ عرب کو اسلام کی طرف راغب کرنے کا مؤثر ذریعہ تھا۔ لہٰذا اللہ عز و جل نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسب خواہش و مرضی نماز میں کعبہ شریف کی طرف رخ کرنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ نصف رجب بروز دوشنبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز ظہر کی امامت فرما رہے تھے کہ عین حالت نماز میں وحی الہی آئی کہ آپ اپنا رخ انور کعبۃ اللہ کی جانب کر لیں، جیسا کہ ارشاد پاک ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ جب ہم بار بار آپ کے چہرے انور کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو اس قبلے کی طرف متوجہ ہونے کا حکم فرماتے ہیں جس کو آپ پسند فرماتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 44۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حالت نماز ہی میں اپنا رخ بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی جانب کر لیا، اور تمام مقتدین نے بھی بحالت نماز آپ کی اتباع میں کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کر لیا۔ چنانچہ اس مسجد میں ایک ہی نماز دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے ادا کی گئی، اسی لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ زرقانی علی المواہب جلد 2 صفحہ نمبر 242 249۔ حاضرین محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی یہ تھی، آپ یہ چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں، لیکن بحکم الہی آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کر رہے تھے۔
چنانچہ 16 یا 17 مہینے ایسے گزرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہا آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہی نازل ہو جائے اور میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کروں۔ چنانچہ آپ ظہر کی نماز میں تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے وحی آئی کہ اے نبی، ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف پلٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ آپ قبلہ بدلنا چاہتے ہیں۔ تو چنانچہ اللہ نے نماز ہی میں حکم فرمایا کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کی جو مرضی والا قبلہ ہے اس کی طرف آپ کو متوجہ ہونے کا حکم فرماتے ہیں۔ تو حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وحی، اس حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز ہی میں اپنا رخ زیبا، اپنا رخ انور مسجد اقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف پھیر لیتے ہیں، یعنی کہ بیت المقدس کی جانب سے آپ اپنا رخ پھیر کر خانہ کعبہ کی طرف آپ مڑ جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ اپنا رخ موڑنا تھا، تمام صحابہ جو آپ کی اتباع کر رہے تھے، آپ کے پیچھے نماز جو پڑھ رہے تھے، سارے کے سارے آپ کے پیچھے پلٹ جاتے ہیں۔ تو اس مسجد کو مسجد قبلتین سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر بڑی حکمت یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنانا، یہ عرب اور اہل مکہ کو اسلام کی طرف دعوت دینے میں اور ان کو اسلام کی طرف راغب کرنے میں بہت بڑا رول ادا کر سکتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت کے مطابق خانہ کعبہ کو آپ کا قبلہ بنا دیا۔ عید الفطر اور صدقہ عید الفطر، دین اسلام نے خوشی و مسرت کے مواقع مقرر فرمائے تاکہ انسانی معاشرہ خوشحالی کی زندگی بسر کرے۔ ہجرت کے دوسرے سال رمضان المبارک میں روزے کا حکم نازل کیا گیا اور رمضان المبارک کے اختتام پر 21 شوال کو عید منانے کا حکم فرمایا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی کا اظہار کریں۔ سورہ یونس آیت نمبر 58۔ اور ارشاد مبارک ہے کہ وَلْتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ اور تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یہ دونوں آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہے اس پر شکر مناؤ اور اس کی بڑائی بیان کرو۔ اور عید کے موقع پر صدقہ فطر ادا کرنا مالدار اور صاحب نصاب شخص پر واجب کیا گیا، چونکہ معاشرے کے غریب و نادار افراد اپنی تنگی اور محتاجی کی بنا پر عید کے وقت فرحت و مسرت سے بہرہ مند نہیں ہو پاتے، اسی لیے مالدار و متمول افراد کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ ان بہجت و مسرت والے لمحات میں ان تنگ دست اور محتاج افراد کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک کر لیں اور اسلام کے پیغام الفت و محبت کو عام کریں۔ اسی لیے عید الفطر کے موقع پر مالدار افراد پر غریبوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر صدقہ ادا کرنا واجب ہے، جس کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت، دین اسلام کا ایک عظیم الشان رکن ہے زکوٰۃ۔ اسلام میں نماز کے بعد اسی رکن کی تاکید وارد ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے بڑے اجر و ثواب کی بشارت دی گئی ہے اور زکوٰۃ کو نہ ادا کرنے پر سخت وعیدیں بیان کی گئی ہے۔ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے جو معاشرے کے تمام طبقات کو خوشحالی و سعادت مندی کی ضمانت دیتا ہے۔ اسلام کے نظام زکوٰۃ کی افادیت، حکم زکوٰۃ پر عمل کرنے سے جہاں زکوٰۃ دینے والے شخص کے مال میں برکت ہوتی ہے، وہیں زکوٰۃ حاصل کرنے والے غریب و نادار افراد کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آج دنیا سے غربت کا خاتمہ کرنے اور محتاجی و مفلوق الحال لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف طریقے بتائے جاتے ہیں اور ان پر عمل کرنے کی بات کہی جاتی ہے، لیکن آج ساری دنیا اگر اسلام کے اس مبارک نظام زکوٰۃ کی حقیقت
اہمیت و افادیت سمجھ لے اور اس پر عمل پیرا ہو جائے تو دنیا سے غربت، بدحالی و پسماندگی کا ضرور خاتمہ ہو جائے گا۔ تنگ دست لوگ خوشحال بن کر زندگی گزار سکیں گے اور معاشرے میں فقر و محتاجی کے سبب پیدا ہونے والے جرائم کا سدباب ہو سکے گا۔ حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے ذریعے سے ایک ایسا نظام قائم کیا ہے جو فائننشیل سسٹم کو تقویت دیتا ہے، اس کے اندر ایک توازن کو برقرار رکھتا ہے کہ جہاں مالدار مال کماتے ہیں اور اپنے مال سے جو زکوٰۃ کا حصہ بنتا ہے اس کو ادا کرتے ہیں، غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں اور ان کا یعنی مالک بنا دیتے ہیں اس حصے کا، تو اس سے ان کی غربت دور ہو جائے گی اور پھر وہ خوشحالی کی طرف آئیں گے اور تنگ دستی اور محتاجی سے ابھر کر ایک سطح یعنی کہ خوشحال زندگی گزار پائیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو برائیاں تنگ دستی اور محتاجی کی وجہ سے معاشرے کے اندر پیش آتی ہیں، جیسے بندہ محتاج ہو جاتا ہے، کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں رہتا اور نہ سر چھپانے کے لیے اس کے پاس کچھ باقی رہتا ہے، وہ ایک لقمے کے لیے ترسنے لگتا ہے، تو ایسے وقت اس بندہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ میں چوری کر کے کہیں سے کچھ حاصل کر لوں، کہیں سے کچھ کھانے کی چیزیں لے لوں، چنانچہ اس کا ذہن چوری کی طرف جاتا ہے، ڈاکے کی طرف جاتا ہے، چنانچہ مختلف اس قسم کی گناہ اور جرائم کی طرف اس کا ذہن مائل ہوتا ہے۔ اگر ہمارے یعنی کہ مالدار لوگ اگر زکوٰۃ کا مال ادا کریں تو ایسے محتاج لوگوں کی ضرورت پوری ہو جائے گی اور وہ ایسے جرائم کرنے سے بچ جائیں گے، جس سے معاشرہ بھی سدھر جائے گا اور لوگوں کے اندر خوشحالی آئے گی۔ چنانچہ اس زکوٰۃ پر ہر ایک کو، زکوٰۃ والے نظام پر ہر ایک کو سوچنا چاہیے اور زکوٰۃ دینے میں کترانے اور ہیلے بہانے کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے سخت ترین وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ نظام زکوٰۃ کا طریقہ کار۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے سلسلے میں صاحب نصاب کے لیے ضروری ہے کہ وہ حاجت مند افراد کو سال میں ایک مرتبہ اپنے مال کے 40ویں حصے کا مالک بنا دے، یعنی کہ جس کے پاس بنیادی ضروریات کے علاوہ 60 گرام 755 ملی گرام سونا یا 425 گرام 285 ملی گرام چاندی یا اس کے بقدر نقد رقم یا سامان تجارت ہو تو اس پر سال گزرنے کے بعد 40واں حصہ بطور زکوٰۃ ادا کرنا لازم و فرض ہے۔ اسلام کا یہ اہم رکن 2 ہجری میں فرض کیا گیا، تو چنانچہ حاضرین محترم یہ 2 ہجری میں فرض کیا گیا، اس سے فائننشیل سسٹم کے اندر ایک بیلنس ہوتا ہے، ایک توازن ہوتا ہے، جس سے معاشرے کے اندر خوشحالی آ سکتی ہے۔ چنانچہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایک ایسا لوگوں کے اندر زکوٰۃ ادا کرنے اور اسلام کا جذبہ پیدا کیا تھا کہ اس زمانے میں ہر کوئی زکوٰۃ ادا کرتا، اور حالت یہ ہو گئی تھی کہ مالدار لوگ جب زکوٰۃ نکالتے، زکوٰۃ ادا کرتے، غریبوں میں دیتے، تو اس نظام کی وجہ سے معاشرے میں کوئی غریب نہیں بچا تھا۔ اگر کسی کو زکوٰۃ دینا ہوتا تو زکوٰۃ کے پیسے لے کر غریب کو ڈھونڈتے پھرتے۔ سبحان اللہ، دیکھیے حاضرین محترم، اگر ہر مالدار اس کا پورا حق ادا کرتا ہے، زکوٰۃ کا حق ادا کر کے زکوٰۃ نکالتا ہے، تو پھر معاشرے سے غربت دور ہو جائے گی۔ ہجرت کا 3را سال، غزوہ احد۔ غزوہ احد سن 3 ہجری میں واقع ہوا۔ احد مدینہ طیبہ کی ایک پہاڑی کا نام ہے، جس کے متعلق حضور علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا، احد وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 585۔ ایک مرتبہ جب حضور علیہ الصلاۃ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ اس پر تشریف فرما ہوئے تو اپنے پہاڑ اپنے مقدر پر ناز کرتے ہوئے فرط مسرت سے جھومنے لگ گیا۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدم مبارک مار کر اس سے فرمایا، اے احد تھم جا، تجھ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہیں، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ صحیح بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 521۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کی برکت سے اس ارشاد مبارک کو سن کر اسے قرار مل گیا، یعنی کہ احد پہاڑ کو قرار مل گیا۔ یہ معرکہ حق و باطل اسی پہاڑ کے دامن میں واقع ہوا۔ مسلمانوں کے اس کاروان حق کی تعداد 700 تھی، جس میں صرف 100 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین ذرا پوش تھے، اور قریش کا لشکر 3000 افراد پر مشتمل تھا، جن میں 700 افراد ذرا پوش تھے۔ حق و صداقت کی راہ میں جام شہادت نوش کرنے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کی تعداد 70 تھی، جبکہ باطل پرستوں کی تعداد 300 تھی، جو کہ جہنم رسید ہوئے۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت عظمیٰ۔ حاضرین محترم، اسی احد پہاڑ کے دامن میں ایک عظیم الشان معرکہ ہوا، جو کفار مکہ اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کے درمیان میں ہوا۔ لیکن اس پہاڑ کی شان ان احادیث سے ظاہر ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہاڑ پر تشریف لے گئے، اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھے، تو پہاڑ فرط محبت سے ہلنے لگ گیا، جھومنے لگ گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر قدم مار کر کہا کہ اے پہاڑ، اے احد، تجھ پر نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور صدیق 2 شہید ہیں۔ تو حاضرین محترم، تو پہاڑ نے جیسے ہی یہ الفاظ سنے تو وہ خاموش ہو گیا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمادات کو بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد و رفت کا احساس ہوتا، وہ آپ کی آمد سے خوشی کا اظہار کرتے اور آپ کی آمد کو اور محسوس کرتے، اور پھر آپ جو گفتگو فرماتے اس کو سنتے اور سمجھتے تھے۔ جبکہ پہاڑ جمادات میں سے ہے، جمادات کے اندر سننے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ لیکن صحیح بخاری کی حدیث بتلا رہی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مخاطب ہوئے تو وہ قرار پا گیا، اس کے اندر جو فرط محبت سے وہ جھوم رہا تھا، ہل رہا تھا، وہ ساکن ہو گیا۔ تو الغرض حاضرین محترم، اس کے اندر 70 صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شہادت ہوئی، تو وہیں 30 افراد جہنم رسید ہوئے، یعنی کہ باطل پرستوں کے 30 افراد جہنم رسید ہوئے۔ اسی جنگ کے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ آئیے اس واقعے کو سماعت کرتے ہیں۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان ہے۔ جنگ احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی شجاعت و جوانمردی کے ساتھ اہل مکہ کا مقابلہ کرتے رہے۔ ہند بنت عتبہ کے وحشی نامی ایک حبشی غلام جو ماہر نشانہ باز تھے اور ابھی تک مشرف باسلام نہیں ہوئے تھے، ان سے ہندا نے کہا کہ اگر تم جنگ میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلسل وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلسل تعاقب کرتا رہا، اور موقع کی تلاش میں تھا کہ جیسے ہی موقع ملے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پر نشانہ لگائے۔ وہ ایک مقام پر چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب آپ مقابلہ کرتے کرتے ان کے قریب سے گزرے تو انہوں نے چھپ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک نیزے سے وار کیا، جو کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ناف سے ہو کر پشت مبارک سے نکل گیا، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر ہند نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ناش مبارک کی بے حرمتی کی، اور آپ کا شکم مبارک چاک کر کے اس سے جگر کو نکالا اور چبا کر نگلنا چاہا، لیکن وہ نگل نہ سکی۔ بعد میں وحشی اور ہند کو نعمت اسلام سے سرفرازی ہوئی، اور وہ دونوں نے دائرہ اسلام میں شامل ہونے کا شرف حاصل کیا۔ ایک ایسا واقعہ تھا حاضرین محترم جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
قلب پر بہت زیادہ اثر کیا تھا۔ اس واقعے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمزدہ ہوئے، کیونکہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور جس طریقے سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ برتاؤ کیا گیا، آپ کے نعش مبارک کے ساتھ جو برتاؤ کیا گیا، اس کا اثر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ ہوا کہ جب ہند اور وحشی دونوں نے اسلام کی سعادت حاصل کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحشی سے کہا کہ وہ سامنے نہ آئے۔ ان کے سامنے آنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آ جاتی تھی، تو اس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی شہادت پر غم ہوا۔ حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معرکے میں باطل پرستوں سے اپنے ایمانی جذبے کے ساتھ مقابلہ فرماتے ہوئے قریش کے وسط لشکر میں پہنچے، اور قریش کے سردار ابو سفیان کا کام تمام کرنے والے ہی تھے کہ پیچھے سے ان پر شداد نامی بدبخت نے وار کر دیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت عظمیٰ کے شرف سے بہرہ مند ہو گئے۔ جب میدان جنگ تھم گیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے متعلق ارشاد فرمایا، فرشتے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دے رہے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کی شب اپنے زوجہ محترمہ کے ساتھ تھے۔ جب جنگ کا اعلان ہوا تو آپ نے غسل کرنے کے وقت کی بھی تاخیر گوارا نہ کی، اسی حالت میں جنگ کے لیے نکل پڑے اور شہید کر دیے گئے۔ فرشتوں نے آپ کو غسل دیا، اسی وجہ سے آپ کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ جب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زوجہ محترمہ کے ساتھ تھے، اس واقعے کی تفصیل کچھ یوں لکھی جاتی ہے کہ آپ کا شب زفاف تھا، شادی کی پہلی رات تھی، اور مدینہ کی گلیوں میں احد کے جنگ کے لیے صحابہ کو بلایا جا رہا تھا۔ جیسے ہی ایک نادی نے ندا دی جنگ کی تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا اٹھے اور لشکر میں شامل ہو گئے اور احد کے معرکے کے لیے نکل پڑے، اور اس جواں مردی اور ہمت کے ساتھ لڑتے گئے کہ دشمنوں کے بیچوں بیچ پہنچ گئے، اور دشمنوں نے ان پر حملہ کیا اور آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اس کے بعد ملائکہ جب جنگ ختم ہو گئی، تمام لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، جو شہید ہو گئے تھے انہیں اکٹھا کیا گیا، تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش مبارک نہیں ملی، تو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین آپ کو ڈھونڈنے لگ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا کہ حضرت حنظلہ کو ملائکہ اکرام غسل دے رہے ہیں۔ تو اس سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ حاضرین محترم، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ایسا فضل و کرم فرماتا ہے کہ ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جو لوگ شہید ہوتے ہیں ان کو کبھی غسل نہیں دیا جاتا، ان کو اپنے خون کے ساتھ دفنا دیا جاتا ہے، شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا۔ لیکن تاریخ کا یہ منفرد واقعہ ہے کہ جب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو ملائکہ نے انہیں غسل دیا، بندوں نے نہیں، کسی صحابی نے یا صحابہ کرام نے غسل نہیں دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے غسل کا اہتمام فرمایا ملائکہ کے ذریعے سے، اور وہ غسیل ملائکہ کہلائے۔ اور یہ تاریخ کا اپنی نوعیت کا ایک منفرد واقعہ ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ اہل اسلام کا پرچم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ ایک دشمن آپ پر اچانک حملہ آور ہوا اور آپ کے دائیں ہاتھ پر اس طرح وار کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دایاں ہاتھ شہید ہو گیا، تو آپ نے فوراً اپنے دوسرے ہاتھ سے پرچم اسلام کو تھام لیا، پھر اس بدبخت نے آپ کے بائیں ہاتھ پر اسی انداز سے ضرب لگائی جس سے آپ کا یہ ہاتھ بھی جدا ہو گیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے عظیم پرچم کو اپنے سینے سے لگا لیا اور بآواز بلند آیت شریفہ پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل،
پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیر سے وار کیا گیا اور آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ جب احد کے لیے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین نکلے تو یعنی معرکہ احد کے اندر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اس جیش کا پرچم تھا، جھنڈا تھا، کیونکہ ہر جیش کا اپنا اپنا ایک جھنڈا ہوتا ہے، اپنا اپنا ایک پرچم ہوتا ہے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں یہ پرچم تھا، اسلام کا پرچم تھا، جھنڈا لہرا، یعنی کہ آپ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا۔ تو جب ایک دشمن نے آپ پر وار کیا تو آپ کا ایک ہاتھ کٹ گیا، تو آپ نے دوسرے ہاتھ سے جھنڈے کو سنبھالا کہ اسلام کا جھنڈا نیچے نہ گر پائے، تو دوسرے ہاتھ پر بھی وار کیا گیا، آپ کے دونوں ہاتھ شہید ہو گئے، لیکن آپ نے اسلام کے پرچم کی عظمت کو سنبھالے رکھنے کے لیے اس جھنڈے کو اپنے سینے سے لگایا اور تھامے رکھے اور بآواز بلند یہ آیت کی تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اور آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام آ چکے ہیں۔ الغرض حاضرین محترم، انصاری صحابہ کا جذبہ ایمانی کہ اس معرکہ احد کے اندر انصاری صحابہ نے جس جذبے کے ساتھ حصہ لیا اور باطل پرستوں پر اپنا حملہ کیا، جس ہمت کے ساتھ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ منافقوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہید ہونے کی غلط افواہ پھیلا دی، تو ایک انصاری صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پاک سے احد کی طرف نکل پڑی۔ راستے میں ان کے والد کی شہید ہونے کی خبر دی گئی تو انہوں نے کہا، پہلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حال سے واقف ہونا چاہتی ہوں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے شوہر اور بھائی کی شہادت کی خبر دی گئی۔ ہر بار وہ یہی دریافت کرتی رہی کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس حالت میں ہے، کیونکہ کفاران مکہ نے اور منافقین نے یہ افواہ پھیلائی تھی کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہو گئی تھی۔ تو مکے میں اور اطراف و اکناف میں لوگ پریشان ہو گئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت دریافت کرنا چاہتے تھے کہ آپ کس حالت میں ہیں۔ اس صحابیہ خاتون یعنی کہ کا جذبہ ایمانی دیکھیے کہ آپ اپنے والد کی شہادت کی خبر سنتے ہیں، اپنے شوہر اور اپنے بچے کی شہادت کی خبر سنتے ہیں، اس کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت بتلائیے، آپ کے بارے میں بتلائیے کہ آپ کس حال میں ہیں۔ جب انہیں یہ پتہ لگ گیا، معلوم ہو گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت ہیں، تو عرض کرنے لگ گئی کہ مجھے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنے دو۔ جب دیدار پر نور کی سعادت حاصل ہوئی تو انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ آپ سلامت ہے تو ہر مصیبت آسان ہے۔ آنکھ پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی۔ ایک صحابی رسول کا واقعہ ہے حاضرین محترم، جنگ احد میں حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں تیر لگ گئی، جس کی وجہ سے آپ کی آنکھ باہر آ گئی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آنکھ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر اپنا حال عرض کرنے لگ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے قتادہ، اگر تم چاہو تو صبر کر لو، جنت تمہارے لیے ہے، اگر تم چاہو تو آنکھ لوٹا دوں گا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، یقیناً جنت بڑی جزا اور عظیم عطا ہے۔ سرکار ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ آنکھ بھی لوٹا دیں اور جنت بھی عطا فرمائیں۔ سرکار نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے آنکھ اس کی جگہ رکھ دی، پس وہ آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ روشن و منور ہو گئی اور سرکار نے ان کے لیے جنت کی دعا فرما دی۔ زرقانی علی المواہب جلد 2 صفحہ نمبر 432۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آنکھ شہید ہو گئی تو آپ اس آنکھ کو اپنے ہاتھ میں لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آنکھ کو اپنی جگہ رکھ دیا، یعنی کہ اپنے مقام پر رکھ دیا
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آنکھ کے اندر روشنی لوٹا دی، بینائی لوٹا دی، اور وہ پہلے سے زیادہ وہ آنکھی کے اندر وہ آنکھیں روشن ہو گئی اور اس سے آپ بہت ہی اچھی طریقے سے دیکھ سکتے تھے۔ چنانچہ امام واقدی کی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کبر سنی میں بھی اس آنکھ میں دوسری آنکھ کے بنسبت قوت بصارت، حسن و جمال زیادہ تھی۔ کھجور کی چھڑی تلوار بن گئی۔ جنگ احد میں جب حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر تلوار کے ٹوٹنے کی خبر دی اور ذکر کیا۔ پس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھجور کی چھڑی عنایت فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی وہ چھڑی اپنے ہاتھ میں لے لی وہ فوراً تلوار بن گئی۔ بیہقی خصائص الکبریٰ جلد 1 صفحہ نمبر 217۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار کی جگہ چھڑی عنایت فرمائی، اور وہ چھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایت سے تلوار کی شکل اختیار کر جاتی ہے، اور پھر حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تلوار کو لے کر میدان کارزار میں اترتے ہیں۔ ہجرت کا 4واں سال، شراب کی حرمت۔ اس سال سب سے بڑا واقعہ شراب کی حرمت تھی۔ شراب ام الخبائث ہے، یعنی کہ ساری برائیوں کی اصل ہے۔ شراب معاشرے میں پائے جانے والی برائیوں میں سے ایک اہم برائی ہے، جس کے مضر اثرات شراب نوشی کرنے والے پر کئی طرح سے مرتب ہوتے ہیں۔ وہ حالت نشے میں اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھ پاتا، گفتار و کردار میں قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ حالت نشے میں بے وقاری، لڑائی جھگڑا کرنا ایک معمولی سی بات ہو جاتی ہے۔ طبی لحاظ سے بھی شراب کا استعمال کافی نقصان دہ ہے۔ مذہب اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے جو انسان کو پاکیزہ و باوقار رہنے کی تعلیم دیتا ہے، اسی لیے اسلام میں شراب نوشی پر پابندی ہے۔ قرآن کریم نے ایک ہی ساتھ شراب کی حرمت نازل نہیں فرمائی، بلکہ پہلے اس کے نقصانات بتلائے، پھر نماز کی حاضری کے وقت شراب نوشی کے ساتھ آنا منع کیا۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے شراب کی عمومی حرمت کا قطعی حکم نازل فرمایا۔ یعنی کہ اہل عرب کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا کہ وہ شراب نوشی کرتے تھے۔ شراب نوشی کرنا ایک عام سی عادت تھی عرب کے اندر، خطۂ عرب میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نقصانات بہت تھے، جیسا کہ آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ معاشرتی اعتبار سے، وقار کے اعتبار سے، اور عقل اور دماغ کے اعتبار سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس برائی کو دور کرنے کے لیے ایک ایسا بتدریج اس کا آغاز کیا۔ پہلے شراب کی وجہ سے جو نقصانات ہوتے ہیں اس کا ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد شراب پی کر نماز نہ پڑھنے کا حکم آیا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکلی طور پر شراب کو حرام قرار دیا۔ اور حاضرین محترم، شراب حرام ہے، اور شراب کا ایک ایک قطرہ حرام ہے۔ جس طریقے سے نجاست حرام ہوتی ہے اسی طریقے سے شراب بھی حرام ہے۔ نجاست کے گر جانے سے پانی ناقابل استعمال ہو جاتا ہے، آپ پانی کو استعمال نہیں کر سکتے۔ یعنی پانی کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، ناپاک ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے شراب کا ایک قطرہ اگر پانی میں گر جاتا ہے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے، اس کے پاک کرنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہے۔ تو چنانچہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شراب کی حرمت کس حد تک ہے، وہ کس حد تک حرام ہے۔ ہجرت کا 5واں سال، مخالفتوں کی برسات۔ جیسے جیسے اسلام آگے بڑھتا گیا مخالفتیں بھی بڑھتی گئی، آپسی اختلافات بھی لوگوں کے درمیان میں بڑھتی گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حکمت کے ساتھ آپ نے لوگوں کے درمیان میں صلح کروائی اور پھر فتنوں کو دبایا، اس کے چند جھلکیاں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔
جب تک مسلمان مکہ مکرمہ میں تھے اس وقت تک ان کے دشمن صرف کفار تھے، لیکن ہجرت کے بعد 3 قسم کے دشمن ہو گئے، ایک تو کفار مکہ، دوسرے یہود اور تیسرے منافقین۔ تینوں اپنے اپنے طریقوں سے مسلمانوں کو شکست دینے اور انہیں اپنے کام سے باز رکھنے کی سازشوں میں ہماتن مصروف رہتے۔ کفار مکہ اپنی طاقت و قوت کے بلبوتے پر مسلمانوں کو ستاتے، یہود کافی مالدار ہونے کی وجہ سے اپنی دولت کے ذریعے مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے، اور منافقین مسلمانوں ہی میں رہ کر ان کے منصوبوں اور تدابیر سے دشمنوں کو واقف کراتے تھے۔ اس طرح یہ آستین کے سام بنے ہوئے تھے، وقتاً فوقتاً اپنی مکاریوں سے مومنین کے درمیان میں اختلاف ڈالنے کی ناپاک کوشش کرتے۔ ایک مرتبہ انصار و مہاجرین کے درمیان کسی چیز کے بارے میں بحث ہو گئی اور دونوں بلند آوازوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی کو تو ایسے موقع کا انتظار ہی تھا، فوراً انصار سے کہنے لگ گیا کہ ہم عزت و شرافت والے لوگ ہیں اور یہ ذلیل و خوار ہیں، تمہارے مدد کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کے حوصلے اتنے بلند ہو گئے۔ اس قسم کی گفتگو کے باعث کچھ آوازیں بلند ہونے لگ گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شور و غل کو سماعت فرما کر تشریف لائے۔ جیسے ہی مسلمانوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ انور دیکھا، تمام چیزوں کو بھول گئے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت فرمائی اور ایسا در سے محبت دیا کہ پھر سے وہ شیر و شکر ہو گئے اور منافقوں کی سازش ناکام ہو گئی۔ واقع افک، منافقین اسلام کی روز ترقی یعنی کہ روز بروز ترقی کو دیکھتے ہوئے پریشان ہونے لگ گئے اور اہل اسلام سے ان کا حسد مزید بڑھتا چلا گیا۔ وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی فتنہ انجام دینے کی کوشش میں لگے رہتے۔ چنانچہ غزوہ بنو مستلق سے واپسی میں انہوں نے اپنی فتنہ انگیزی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عفت و عصمت سے متعلق نازیبہ ریمارکس، نازیبہ اقوال کہے اور تہمت و بہتان ترازی کی باتیں لوگوں میں مشہور کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مبارک کے ذریعے سے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عفت اور پاک دامنی اور آپ کی براعت و تقدس کا چرچا فرمایا اور اس بہتان ترازی کی سخت مذمت فرمائی، تہمت لگانے والوں کے بدترین انجام کا ذکر فرمایا اور سورہ نور میں آپ کی قدر و منزلت و شان اقدس میں 10 آیتیں نازل فرمائی۔ بہتان ترازی میں منافقین کے ساتھ چند سادہ لو مسلمان بھی شریک ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا اور منافقین کے لیے دردناک عذاب کی وعید نازل فرمائی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت۔ حاضرین محترم، افک کے واقعے میں منافقین نے یہ پوری سازش کی کہ غزوہ بنی مستلق سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ رہے تھے تو کسی مقام پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قافلے سے جدا ہو گئی تھی۔ پھر ایک صحابی پیچھے سے آ رہے تھے جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی سواری میں بٹھا کر پورے عزت و احترام کے ساتھ قبیلے تک پہنچایا۔ اس کے بعد منافقین نے کئی باتیں بنائی، آپ پر تہمتیں باندھی، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ ساری کی ساری باتیں بہت سخت گزری۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براعت کے سلسلے میں 10 آیتیں نازل فرمائی اور آپ کی براعت اور آپ کی عزت و عصمت اور پاک دامنی کا اعلان فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ جن منافقین نے سازش کی تھی ان کے لیے دردناک عذاب کا اعلان فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ خندق کے موقع پر فرمایا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم اطہر پر پتھر باندھا ہوا دیکھا تو
میرے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہوئی۔ یعنی کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ جب آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک پر شکم مبارک پر پتھر کو باندھے ہوئے دیکھا تو آپ کو یہ بات برداشت نہ ہوئی، تو آپ نے فرمایا میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی اور اپنے گھر آ کر دیکھا کہ گھر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضیافت کے لیے کیا چیزیں موجود ہیں۔ میں نے بکری کے ایک چھوٹے بچے اور ایک سا جو کے سوا کچھ نہ پایا۔ میں نے گھر میں موجود بکری کا بچہ ذبح کیا اور اہلیہ سے کہا کہ سالن اور روٹی تیار کرے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ہمراہ میرے غریب خانے پر تشریف لائیں۔ یہ سن کر حضور مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ سے ارشاد فرمایا، جابر کے گھر دعوت ہے، سب ان کے گھر چل کر تناول کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میں جب تک نہ آؤں روٹی نہ پکانا اور ہانڈی چولہے سے نہ اتارنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور آپ نے آٹے اور گوشت میں اپنا مبارک لعاب دہن ڈال کر برکت کی دعا فرمائی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہانڈی چولہے سے نہ اتاری جائے۔ پھر تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو کھانا کھلانا شروع کیا گیا۔ جملہ 1000 افراد نے شکم سیر ہو کر تناول کیا، مگر جتنا آٹا گوندا گیا تھا ویسے ہی باقی تھا اور ہانڈی میں گوشت اسی مقدار میں موجود تھا۔ یہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب مبارک کی برکت تھی کہ اتنی کم مقدار گوشت اور روٹی میں 1000 افراد شکم سیر ہو کر گوشت اور روٹی تناول فرمائے، اور تناول فرمانے کے بعد گوشت اور روٹی جو پہلے سے تھا وہ ویسے کا ویسے ہی موجود اور باقی تھا۔ صحیح بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 588۔ اس واقعے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ حاضرین محترم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی خاص نذر عنایت و رحمتوں اور برکتوں سے نوازا تھا کہ جب آپ اپنی انگلی رکھتے ہیں تو آپ کے انگلی مبارک سے چشمے بہتے ہیں، جب آپ اپنی انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو آپ کی انگلی مبارک سے چاند ہلنے لگ جاتا ہے، چاند آپ سے کھیلنے لگتا ہے۔ آپ اپنی انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے اور جانور آپ کی خدمت میں آ کر بات کرتے ہیں۔ اور پھر ہانڈی چولہے پر ہے، ذرا سا آٹا ہے، لیکن آپ کے لعاب دہن کی یہ برکت ہوتی ہے، آپ کی دعا ایسی قبول ہوتی ہے اللہ کے بارگاہ میں کہ اس تھوڑے سے آٹے کے اندر اور ایک بکری کے بچے کے گوشت سے سارے کے سارے صحابہ سیراب ہو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، سکم سیر ہو رہے ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے دودھ کے پیالے میں تمام کے تمام اصحاب صفہ نوش فرما رہے ہیں اور سیراب ہو رہے ہیں۔ تو حاضرین محترم، میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ عنایت فرمایا کہ آپ کسی بشر عام انسان کی طرح نہیں تھے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بڑے بھائی طرح ہیں، ہمارے والد کی طرح ہیں، ایک عام انسان کی طرح ہیں، نعوذ باللہ۔ حاضرین محترم، اللہ نے وہ مقام و مرتبہ عنایت فرمایا تھا کہ آپ دعا فرماتے تو دعا قبول ہو رہی ہے، آپ اللہ کے بارگاہ میں تمنا کرتے ہیں کہ قبلہ بدل جائے تو قبلہ بدل رہا ہے، آپ پہاڑ پر چلتے ہیں تو آپ کے قدم مبارک کی برکت سے آپ کے قدم مبارک کو محسوس کر کے پہاڑ متزلزل ہو رہا ہے، جھوم رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کون سی نشانی چاہیے حاضرین محترم؟ آپ اشارہ کر رہے ہیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو رہا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس بات پر دلیل ہیں کہ آپ ایک عام انسان کی حیثیت نہیں رکھتے تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا لقب آپ کو فرمایا کہ آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو آپ کی شان میں یہ کہنا کہ آپ عام انسان ہیں ایک بہت بڑی گستاخی ہے۔ چنانچہ ایسے کلمات سے ہر انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا بڑا مقام آپ کو عنایت فرمایا تھا، اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔
منافقین کی فتنہ انگیزی۔ منافقین اسلام کے خلاف اپنی فتنہ انگیزی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے، وقتاً فوقتاً اس کو مزید بھڑکاتے رہتے تھے تاکہ اسلام کے پرچم تلے اتحاد و اتفاق سے رہنے والے مسلمان انتشار کا شکار ہو جائیں۔ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اسے قبیلہ اوس و خزرج کی سرداری حاصل ہو جائے، اسی لیے یہ شرپسند لوگ اپنے منافقانہ کارروائیاں ہمیشہ جاری رکھے ہوئے تھے، اور یہ گروہ غزوہ بنو مستلق میں بھی حصول غنیمت کی خاطر شریک تھا۔ یعنی کہ ابھی جس غزوے کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، غزوہ بنو مستلق، جس کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس سے لوٹتے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمتیں باندھی گئی تھی، اس جنگ کے اندر، اس غزوے کے اندر جو منافقین آئے تھے وہ اللہ کے راہ میں لڑنے کے لیے نہیں، بلکہ اس جنگ سے جو مال غنیمت، اس غزوے سے جو مال غنیمت حاصل ہو اس کے اندر حصہ مل جائے، اس غرض سے وہ لوگ غزوہ بنو مستلق کے اندر آئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ غزوے میں جاتے وقت اپنے ہمراہ ایک غلام کو لے گئے جس کا نام جہجاہ تھا کہ وہ آپ کی سواری کے لیے چارہ پانی وغیرہ کا نظم رکھ سکے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خادم پانی لانے کی غرض سے وہاں پر موجود ایک کنویں پر گیا، اور پانی کے مسئلے پر انصار کے حلیفوں میں ایک شخص سے اس کا جھگڑا ہو گیا اور دونوں میں لڑائی کی نوبت آ پہنچی۔ جہجہ نے مہاجرین کو مدد کے لیے آواز دی، انصار و مہاجرین ہتھیار لے کر وہاں پہنچ گئے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ دونوں گروہ آپس میں جھگڑتے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً وہاں تشریف لائے اور انصار و مہاجرین سے ارشاد فرمایا، یہ زمانے جاہلیت کے نعرے کیسے ہیں؟ یعنی کہ جب دونوں گروہ آپس میں بھڑ گئے اور حالات یہ پیدا ہو گئے کہ ایک جنگ چھڑ جائے اور دونوں آپس میں لڑ پڑے، اور تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں گروہوں کے درمیان میں سے جو نعرے بلند ہو رہے تھے ان کو سن کے کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت کے نعرے کیسے ہیں؟ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے طرفین کا غضب سرد پڑ گیا اور ایک فتنے کی شکل اختیار کرنے والی یہ آگ یکایک بجھ گئی۔ اس واقعے سے منافقین کے خیموں میں خوشی و مسرت کی لہر دوڑ گئی، لیکن جب یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا تو وہ کافی مشتعل ہو گئے اور اپنے سردار عبداللہ بن ابی کو ہدف ملامت بنانے لگ گئے۔ جو پہلے ہی سے حسد کی آگ میں جل رہا تھا وہ اس تنقید کو سن کر بھڑک اٹھا اور انصار سے کہنے لگا کہ تم نے ہی مہاجرین کو سہارا دیا اور ہر مصیبت میں ان کا ساتھ دیا، اب اگر تم ان کے ساتھ تعاون کرنا بند کر دو تو وہ تنگ آ کر مدینہ منورہ چھوڑ کر چلے جائیں گے، نعوذ باللہ۔ وہ مزید کہنے لگا کہ بخدا جب ہم مدینہ طیبہ پہنچیں گے تو عزت والا ذلیل کو نکال دے گا۔ اس نے عزت والے سے اپنے آپ کو مراد لیا، نعوذ باللہ۔ اس دوسرے لفظ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو مراد لیا، آپ کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود تھے، انہوں نے فوراً اس بدبخت کا دندان شکن جواب دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم تو ہی ذلیل وقار اور حقیر و کمتر ہے، تو اپنے قوم میں ناپسندیدہ و مبغوض ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدائے رحمان کی جانب سے عزت و کرامت، شرافت و بزرگی سے نوازا گیا ہے، مسلمانوں کے قلوب آپ کی محبت سے سرشار ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور کا چہرہ انور متغیر ہو گیا، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ دفع کرنے کے لیے اس واقعے کو نظر انداز کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ معاملہ معلوم ہوا تو آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن اتار دوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا مت کرنا،
ورنہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لشکر کو کوچ کرنے کا حکم فرمایا اور یہ سفر بلا توقف جاری رہا۔ جب قافلہ تھک چکا تو آپ ایک مقام پر پڑاؤ کرنے کا حکم فرمایا اور سارا قافلہ نیند کے آغوش میں چلا گیا۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی مقام پر توقف کیے بغیر مسلسل سفر کرنے کی کیا حکمت ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عبداللہ بن ابی کی ساری گستاخانہ گفتگو کا تذکرہ فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی عزت والے ہیں اور وہ ذلیل ہے۔ آہستہ آہستہ عبداللہ بن ابی کی یہ گستاخی کا تذکرہ سارے لشکر میں پھیل گیا اور انصاری صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین برہم ہو گئے اور عبداللہ بن ابی سے کہنے لگ گئے، دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں تو معافی مانگ لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری غلطی کو درگزر فرما دیں گے۔ لیکن وہ بدبخت معافی مانگنے پر راضی نہ ہوا اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین سے اپنا نفاق ظاہر کرتے ہوئے کہنے لگ گیا کہ تم نے ان پر ایمان لانے کے لیے کہا، میں ان پر ایمان لایا، تم نے زکوٰۃ دینے کے لیے کہا تو میں نے بھی اپنے مال کی زکوٰۃ دی، اب صرف یہ باقی رہ گیا کہ میں ان کو سجدہ کروں۔ اس طرح وہ تمام لشکر اسلام اور خود اپنے قبیلے میں ذلیل و خوار ہو گیا، اور اسے مزید رسوائی اس وقت ہوئی جب اس کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر صحابیت کا شرف حاصل کر چکے تھے۔ وہ تلوار لے کر حدود مدینہ منورہ کے پاس کھڑے ہو گئے اور اپنے والد سے فرمایا، تم نے کہا تھا کہ مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد عزت والا ذلت والے شخص کو نکال دے گا، اب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ عزت والی ذات کون ہے، وہ ذلیل اور ذلیل کون ہے۔ اللہ کی قسم، جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے تم مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ سن کر عبداللہ بن ابی کی ذلت و رسوائی کی کوئی حد نہ رہی۔ اس نے اپنے قبیلے والوں سے کہا کہ میرا بیٹا، میرا ہی لڑکا مجھے شہر میں داخل ہونے سے روک رہا ہے، حکم پہنچاؤ کہ وہ اپنے باپ کو شہر میں آنے کی اجازت دے دے۔ انہوں نے یہاں تک ارادہ کر لیا تھا کہ اپنے باپ کو محض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کے سبب قتل کر ڈالیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں عطا فرمائی۔ یہ رسول رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقان کریمہ کی شان ہے کہ جو دشمن آپ کے ساتھ رہ کر آپ ہی کے خلاف ماحول بناتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ میں اقامت کی مخالفت کرتا رہا، پھر بھی آپ نے اس کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی نہیں فرمائی، حتیٰ کہ اسے شہر میں آنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ منافقوں کو مسلسل نظر انداز کیا جاتا رہا، تاکہ منافقوں نے اپنے ہی سیاہ کرتوتوں سے اپنی ذلت و رسوائی کا سامان تیار کر لیا۔ بعد ازاں قرآن کریم کی آیات بینات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث شریفہ کے ذریعے ان کی خباثتوں اور دسیسہ کاریوں، فتنہ پردازیوں اور شر انگیزیوں کا ذکر کر کے امت مسلمہ کو واقف کروایا گیا اور ان کے انجام بد اور عذاب شدید کی وعیدیں سنا کر تا قیامت آنے والوں کو ظاہر و باطن ہر اعتبار سے سچے و پکے مسلمان بن کر رہنے کی تلقین کی گئی۔ حاضرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رحمت ہونے کی جو جھلکیاں اس واقعے سے ملتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ ایک شخص آپ کے ساتھ رہا، آپ کے معاشرے میں رہا اور آپ کی مخالفت کرتا رہا، آپ کے ماننے والوں کی مخالفت کرتا رہا
اور جو صحابہ ہجرت کر کے آئے تھے ان کی مخالفت کرتا رہا، فتنے پیدا کرتا رہا، ماحول کو خراب کرنا چاہتا تھا اور آپ کے خلاف لوگوں کی ذہن سازی کرنا چاہتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو بھی معاف کیا، اس کو بھی موقع دیا تاکہ وہ راہ راست پر آ جائے۔ لیکن اس کے دل پر پردہ پڑ چکا تھا، وہ حق کو دیکھنے سے نابلد ہو چکا تھا، تو پھر وہ منافق ٹھہرا اور منافقین کا سردار ٹھہرا۔ حاضرین محترم، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت ترین، بدترین اور دردناک عذاب کا اعلان کیا ہے۔ چنانچہ منافق کی میں تعریف کر دوں، منافق اس کو کہتے ہیں جو زبان سے ایک بات کہتا ہے اور دل کے اندر ایک بات کو چھپائے رکھتا ہے۔ تو چنانچہ حاضرین محترم، ہمیں جب کبھی کوئی بات کرنی ہوتی ہے، کوئی خیال ظاہر کرنا ہوتا ہے، تو ہمارا دل اور دماغ دونوں ایک ہی چیز کی ترجمانی کرے، ایک ہی چیز بیان کرے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم زبان سے ایک ارادہ ظاہر کر رہے ہیں، ایک بات کہہ رہے ہیں، لیکن دل میں کچھ اور ایک ارادہ چھپا ہوا ہے، تو یہ منافق ہونے کی علامت ہے۔ اور منافقین کی بہت ساری علامتیں ہیں حاضرین محترم، ہمیں چاہیے کہ ان علامتوں کو پڑھے اور منافقین کی علامتوں سے اور منافقین کے کاموں سے اور منافقین کی حرکتوں سے پرہیز کرے، کیونکہ منافقین کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ چند واقعات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت مطہرہ سے متعلق آج کی نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی ہے، اور یہیں پر میں آج کی اس نشست کا اختتام کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اے اللہ ہماری اس محفل کو قبول فرما، ہماری اس خدمت کو قبول فرما۔ اے مالک و مولا، ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگارہ، ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری الہٰ، ہم سب کو گناہوں سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ہمارے دلوں میں جاگزیں فرما۔ اے پروردگارہ، ہم سب کو سچا و پکا مسلمان بنا دے، ہم سب کو سچا و پکا مومن بنا دے۔ جب تک اس دنیا میں رہے مولا، ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال رہے مولا۔ مولا جب ہمارا آخری وقت ہو، نزا کا وقت ہو، اے مولا ہمارے زبان پر کلمہ طیبہ ہو مولا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نعرے سے ہمارے آخری دم اور ہماری روح پرواز ہو مولا۔ مولا ہمارے ان دعاؤں کو قبول فرما مولا۔ اس مجلس اور اس محفل کے انعقاد میں جس کسی حضرات نے حصہ لیا ہے اور اس مجلس کو انعقاد کرنے میں تعاون کیا ہے، اے مالک و مولا ان تمام حضرات کی خدمات کو قبول فرما مولا۔ انہیں ترقی عطا فرما، انہیں صحت و تندرستی عطا فرما۔ اے مالک و مولا، جو حضرات اس مجلس میں، اس محفل میں شامل ہیں اور جو اس محفل کو سن رہے ہیں، اور تمام مسلمانوں کو اے پروردگارہ تمام مسلمانوں کے عبادتوں کو قبول فرما، انہیں نیک توفیق عطا فرما، انہیں صحت و تندرستی عطا فرما، انہیں اپنی نعمتوں سے مالا مال فرما، اور ہم سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما مولا۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے پروردگارہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما مولا۔ مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مولا ان کو ظالمین کو سزا دے مولا۔ مولا ظالمین کو نیست و نابود کر دے مولا۔ مولا مسلمانوں کو سربلندی عطا فرما مولا، مسلمانوں کو سربلندی عطا فرما مولا۔ مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق کو عطا فرما مولا، مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق کو عطا فرما مولا۔ مولا ہمارے دعاؤں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقۃ فعل میں قبول فرما مولا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔